بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ 35 منٹ 5 ججز اور اکیلا عمران خان۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ نے تو قصہ ہی تمام کر دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت نے کل بالآخر عمران خان کے سیل کی ایک تصویر نشر کر دی۔ مقصد کیا تھا، دکھانا کیا تھا کہ خان صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، تو ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز ایک بیان دیا تھا کہ خان صاحب کو چکی میں بند رکھا گیا ہے، جس میں ڈیتھ سیل میں، جس میں عموماً سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو حکومت نے یہ اپنی طرف سے کریڈٹ لینے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے عمران خان کو کیسی سہولیات دے رکھی ہیں جیل میں، جو قید تنہائی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ان کے سیل کی فوٹو کے ساتھ واش روم بھی ہے، چہل قدمی کرنے کے لیے جگہ بھی ہے، یہاں تک کہ لائبریری کی فوٹو بھی انہوں نے نشر کی کہ دیکھیں جی کتب بھی ہیں۔ چلو اتنا تو پتہ چلا کہ خان صاحب کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ تو حکومت نے یہ دکھایا کہ دیکھیں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ عمران خان قید تنہائی کی زندگی نہیں گزار رہا بلکہ قید عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو کریڈٹ اگر آپ لینا چاہتے تو آپ کم از کم اتنا بتاتے کہ عمران خان صاحب کی کوئی میڈیکل رپورٹ آپ جاری کرتے کہ دیکھیں جی خان صاحب نے بھی، خان صاحب کی پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئی ہیں یا اپ ہو گئی ہیں، یا ان کے کمر میں درد ہو گیا ہے، وہ کوئی عذر لگا رہے ہیں کہ مجھے اے سی چاہیے، یا کوئی سہولیات مانگ رہے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے دیا نہیں جا رہا، یا مجھے ناشتہ پایوں کے ساتھ نہیں دیا جا رہا، وغیرہ وغیرہ، جس طرح آپ کے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں، اور جس طرح کی میڈیکل رپورٹس پیش کر کے جیل انتظامیہ یا عدلیہ کو وہ بیرون ملک چلے گئے تھے، پھر تو آپ کو کریڈٹ بنتا تھا۔ لیکن خان صاحب کی طرف سے تو کوئی اس طرح کی فرمائش دیکھنے سننے کو نہیں ملی کہ مجھے سہولیات دیں، میں مر رہا ہوں، میری پلیٹلیٹس کم ہیں، میں کمر میں درد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ناظرین اکرام، دوسری جانب رخ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نیب قوانین میں ترمیم کی اپیلوں کی سماعت ہو رہی تھی، تیسری سماعت تھی، آپ کو معلوم ہے اس سے قبل جو 2 سماعتیں ہوئیں، پچھلی سماعت پہ خان صاحب نے بات کرنا شروع کی تو چند ہی منٹوں بعد چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اگلی سماعت پر آپ کو بھرپور ٹائم دیا جائے گا۔ کل جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، پہلے تو خواجہ حارث صاحب کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی قاضی صاحب کی۔ قاضی صاحب نے پہلے فرصت میں ایک تیر چلا دیا کہ آپ کو یہ سیاستدانوں کئی آپ نے درخواست میں ذکر کیوں کیا ہے، آپ نے جرنیلوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو پھر خواجہ حارث صاحب نے آگے سے بھرپور انداز میں بونسر مارا کہ ہمارا تو یہ کیس ہی نہیں کہ یہ نیب کا جو قانون ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے، ہمارا تو کیس ہی صرف اتنا ہے کہ اس میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ کیوں کی گئی ہے، ہمارا تو اتنا سا کیس ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ نیب کا قانون بنایا کس نے ہے یا کیوں بنایا ہے، ہمارا تو صرف اتنا ہے کہ اس میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کے متعلق ہمارا کیس ہے کہ جو جیلوں میں لوگ بند تھے آج وہ حکومت میں انجوائے کر رہے ہیں، ہمارا تو کیس ہی اتنا سا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جسٹس
اطہر من اللہ صاحب نے یہ اپنے ریمارکس دیے کہ آپ یہ جو پہلے ماضی میں ایک JIT بنی تھی اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، جس میں ISI کے لوگ بھی شامل تھے، کیا رزلٹ نکلا اس JIT کا؟ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا جی کچھ بھی رزلٹ نہیں نکلا اس کا۔ تو یہاں پہ ناظرین کرام پھر ایک دفعہ یوں ہوا کہ جو سکرین تھی لائیو جس پہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا گیا تھا، تو اس پہ تصویر آنا بند ہوگی، تو وہاں پہ جسٹس جمال مندوہیل صاحب نے جو ٹیکنیکل انتظامیہ ہے جو لائیو دکھا رہی تھی ان کو بلایا، پوچھا خان صاحب کی تصویر غائب کیوں ہے؟ انہوں نے کہا خان صاحب آپ کی آواز سن سکتے ہیں لیکن ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے تصویر نہیں آ رہی، کچھ لمحوں میں وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال ٹھیک ہو گئی۔ قاضی صاحب نے وقفہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ چند منٹوں بعد دوبارہ خان صاحب کو سنتے ہیں، خان صاحب فریش ہو لیں۔ اچھا، وقفے کے بعد جیسے ہی خان صاحب آئے اپنے بھرپور انداز میں انٹری ڈالی انہوں نے، تو پہلے ہی آتے ہوئے انہوں نے عدلیہ پر اور قاضی صاحب پر خصوصی طور پہ سوالات رکھ دیے کہ گزشتہ سماعت میں میرے متعلق یہ حکم نامہ لکھا گیا کہ انہوں نے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی ہے، تو مجھے بھی تو بتایا جائے کہ میں نے کون سی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی ہے۔ پھر میرے متعلق لکھا گیا حکم میں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ غیر ذمہ دار شخصیت ہیں، تو بتائیں میں نے کون سی غیر ذمہ داری کی ہے؟ تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، دیکھیں جی عدالت جو ہے وہ اپنے جو فیصلے ہیں ان کی جو ہے وہ کوئی وضاحت نہیں کرتی، تو آپ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو آپ اس کے متعلق ایک علیحدہ سے درخواست دائر کریں، اپیل کی درخواست دائر کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو قاضی صاحب اگر عدالتیں اپنے فیصلوں کی وضاحت نہیں کرتیں تو جان کی پناہ چاہتے ہوئے سادہ سا سوال ہے، تو پھر لندن جو برطانیہ میں خط لکھ کر کیا جاتا رہا اس کے متعلق بھی کچھ روشنی ڈال دیتے کہ وہ آپ نے کیا کہا تھا برطانیہ میں خط لکھ کر کے ہم نے جو بلہ چھیننے والا فیصلہ وہ بالکل ہمارا درست تھا، حالانکہ اس پر ابھی اپیل چل رہی ہے، وہ اپیل بھی آپ نہیں سننی ہے، آپ کے بینچ نہیں سننی ہے۔ اس طرح کی وضاحتیں پھر لندن میں آپ نے ماشاءاللہ سے کیوں دیں؟ اچھا، خان صاحب نے یہ کہا کہ نیب کے قاضی صاحب نے کہا کہ آپ نیب جو کیس ہے اس پر ہی بات کریں، تو خان صاحب نے کہا یہ جو حکومتی اپیلیں ہیں نیب قوانین میں، اس سے بظاہر اگر میں مان لیتا ہوں، تسلیم کر لیتا ہوں تو میرا تو بظاہر فائدہ ہوگا لیکن ملک پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، مجھے ملک پاکستان کی فکر ہے۔ پھر یہاں پہ جو جسٹس جمال مندوہیل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے خیال کے مطابق کہ جو پارلیمنٹ ہے کیا وہ اس یا کوئی بھی قوانین ہیں ان میں ترمیم نہیں کر سکتی؟ تو خان صاحب نے کہا جی بالکل، یہ پارلیمنٹ جو فارم 47 کے تحت آئی ہے یہ ترمیم نہیں کر سکتی۔ تو جسٹس جمال مندوہیل صاحب نے کہا کہ پھر آپ سیاسی بات کر رہے ہیں۔ اس پر پھر خان صاحب نے کہا کہ اس سے فائدہ تو میرا ہو سکتا ہے لیکن ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، اس وقت اگر دیکھیں تو آپ سے ہماری گزارش یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ جو نیب کا چیئرمین ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کی تعیناتی کیا کریں، کیونکہ جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مفاہمت نہیں ہوتی ایک نام پر، نیب کے چیئرمین کے نام پر، تو پھر ہمیشہ تھرڈ امپائر جو ہے وہ نام جو ہے اس کی تعیناتی کرتا ہے چیئرمین نیب کی۔ تو ہماری درخواست ہے کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی مرضی سے، اپنی مشاورت سے نیب کے چیئرمین کی تعیناتی کیا کریں۔ اچھا، وہاں پہ پھر خان صاحب کو جسٹس جمال مندوہیل صاحب نے کہا کہ خان صاحب، ملک جن خطرات سے گزر رہا ہے آپ اس طرح کریں، مذاکرات کریں، مفاہمت سے کام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، مذاکرات سے تمام جو معاملات ہیں ان کے حل نکالے جا سکتے ہیں۔ تو آپ لیڈ کریں، دیگر سیاسی جماعتوں سے آپ مذاکرات کریں، ان کو لیڈ کریں۔ اگر یہ
جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اگر آپ نے بات چیت نہ کی تو ملک پاکستان کا نقصان ہوگا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جناب محترم، جناب اعلیٰ، اس وقت غیر اعلانیہ ملک پاکستان میں مارشل لا چل رہا ہے، غیر اعلانیہ مارشل لا چل رہا ہے ملک پاکستان میں۔ اس پر پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب بولے کہ بدقسمتی ہے کہ آپ اندر ہیں، آپ بند ہیں، لیکن پاکستانی قوم کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، تو ہماری یہ آپ سے درخواست ہے کہ مذاکرات سے معاملات حل ہو سکتے ہیں، آپ مذاکرات سے کام لیں، مذاکرات کریں تاکہ ملک پاکستان کو اس دلدل سے باہمی مشاورت کے ساتھ نکالا جا سکے۔ تو خان صاحب کو ناظرین کرام جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بھی یہ باقاعدہ کہہ دیا کہ آپ لیڈ کریں، مذاکرات کریں، مذاکرات سے ہی ایسا جو معاملات ہوتے ہیں ان کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو اگر دیکھیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک موقع پر یہ کہا کہ آپ ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں، مذاکرات سے ہی ایسے معاملات کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس سے خان صاحب سے بلہ چھینا گیا، نشان چھینا گیا کہ یہ نشان بلے کا ان سے چھینا جاتا ہے، یہ اس کے حقدار نہیں ہیں، اس کے بغیر الیکشن لڑیں گے، پھر جس سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ROs ہیں، DC AC وغیرہ تعینات کیے گئے، آج اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تسلیم کیا کہ خان صاحب اس وقت جو ہیں کنگ آف پاکستان ہیں، یہی لیڈ کریں، یہ مذاکرات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں اور ملک پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے بات چیت کریں، ڈائلاگ کریں، تاکہ ملک پاکستان کو ان تمام مسائل سے نکالا جا سکے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ تسلیم کر لیا، تمام جج صاحبان نے، اتنا بڑا بینچ بیٹھا ہوتا اور اکیلا عمران خان ان کا مقابلہ کر رہا تھا، ان کے ساتھ دلائل دے رہا تھا اور دھڑلے کے ساتھ تگڑے دلائل دیے خان صاحب نے۔ تو ناظرین کرام، فیصلہ پھر محفوظ ہو گیا۔ تو آج تسلیم کر لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ کہ خان صاحب لیڈ کرنے والے جو ہیں وہ لیڈر ہیں، یہ تسلیم کر لیا۔ تو آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا